पिताजी स्वर्गवासी के बाद उनके अस्थान आश्रम का सारा इंतजाम व इंसराम बादल नखास्ता मुझे संभालना पड़ा। जीवन में अनगिनत तब्दीलियां आ चुकी थी। कलकत्ता और उसके वाकयात दूर कहीं धुंध में डूब चुके थे और मैं वक्त के साथ साथ ये थैला वैला भी भूल चुका था। वक्त जो होता है वो लदे जमानों के पुराने थैलों को उठाए साथ लिए लिए नहीं फिरता। पुरानी कदरों के मोटे हाथों से बेढंगे सिले सूत सिलाई वाले बेतरह के थैलों को कौन पूछता है। इसी तरह पुराने बुजुर्गों के तरीके, इलाज और सूचनाएं वगैरह पुराने लिहाफों, दरियों, चटाइयों में लपेट लपाट कर कहीं कोने खुदरों में डाल दी गईं। आन जहानी पिताजी की सारी विद्या और पुस्तकों का भी यही हशर हुआ, मगर न जाने ये मिट्टी की पोट कैसे बच पाई। शायद इसलिए कि ये कृष्ण जी के चरणों में पड़ी थी और इनके स्थान तक हर किसी की रसाई नहीं थी। माताजी ने अपने देहांत से कुछ रोज पहले मुझे अपने इस प्राइवेट मंदिर में बुलावा भेजा। मैं पहुंचा तो वो मूर्ति के चरणों में पड़ी कोई जाप सुमरन रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई, इशारे से अपने पास बुलाया, पास चरणों में बिठाया। कुछ देर घूर देखती रहीं, फिर कांपते हाथों से अपनी चादर के नीचे से यही थैला निकाल कर मुझे थमाते हुए कहने लगी, बेटा, मेरा विश्वास है अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पुरखों की तरफ से वो पवित्र मिट्टी अर्पण करूं जिसे वो अपनी अगली नस्ल को सौंपते आए हैं। वो जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी की थी जिसे मैं निभाने पे मजबूर हूँ। मुझे मालूम है कि तुम बहुत से सवालात करोगे और मैं जवाब न दे पाऊंगी। इस पवित्र मिट्टी के बारे में जो कुछ मैं जानती हूँ वो मुख्तसर बता देती हूँ। जब मैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ ब्याही आई तो तुम्हारी दादी माँ ने यही मिट्टी का पोटला मेरी झोली में डालते हुए कहा, बहू, ये पवित्र मिट्टी मेरी ससु माँ ने भी मेरी झोली में डाली थी और इसकी झोली में उसकी सास ने। इसी तरह कई जन्मों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। मेरी बुद्धि में कभी भी ये मिट्टी न आई और ना ही कभी मुझे चिंता पड़ी कि मैं इसकी बाबत बहुत कुछ जान पाऊं। तुम्हारे स्वर्गवासी पिताजी इसके चमत्कार खूब जानते थे। वो इसी कारण महावेदी महावेदी भी थे कि हर चिंता और बड़े भेदों घटनाओं वाले रोगों को चुटकियों में दूर कर दिया करते थे। किसी लोभ लालच से हटकर इंसानियत की सेवा करना अपना कर्म धर्म समझते थे। और ये मैं खूब जानूं कि ये बहुत कुछ भगवान की कृपा के बाद इसी मिट्टी का चमत्कार था। यूं ही मैंने माता से पूछ लिया, मेरे मुख की दुर्घटना तो इनकी वेदक और इस मिट्टी की करामत से दूर न हो सकी। इसका क्या कारण है? हाँ, ये सच है। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मैं अपने बेटे के रोग का कोई उपाय नहीं कर पाया। इसका मुझे बहुत दुख है और मैं समझती हूँ कि इसी चिंता को अंग लगाए वो परलोक सुधारे हैं। माताजी ने मेरे सर पे प्यार से हाथ धरते हुए मजीद कहा, तुम्हारे पिताजी को ये मिट्टी अपने हाथों तुझे सौंपने का समय नहीं मिला। उनका देहांत ऐसे एकाएकी में हुआ कि वो तुम्हें ना तो इस मिट्टी के बारे में कुछ बता पाए, ना कोई और नसीहत वसीयत कर पाए। चंद लम्हे चुप रहने के बाद मजीद कुछ सोचते हुए बताने लगी, यूं ही हम एक बार बैठे तुम्हारी इस चेहरे वाली बीमारी की बाबत चिंता कर रहे थे कि बताने लगे, कांति, मुझे लगता है मेरे बच्चे का दुख का दारू मेरे पास नहीं, किसी और संत साधु के हाथ में है, जो इसका इलाज अपने किसी धार्मिक वैदिक से करेगा और ये अपने पुरखों के धर्म परम से भी उड़ान भर लेगा। इसी में इसका अंत सफल होगा। अब शायद मेरे बोलने की बारी थी। मैंने कह दिया, अब आप कहेंगे कि मैं ही वो संत साधु हूँ जिसकी बशारत आपके पिताजी ने आपको दी थी। खैर, आप मिट्टी की बात कर रहे थे। यही कि ये मिट्टी मुझे सौंप दी गई। माँ के मरने के बाद मैंने तमाम बुत और मूर्तियां हटा दी, मगर ये चमत्कारी मिट्टी मेरे पास ही रही। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि पहले ये कृष्ण जी के चरणों के नीचे थी, मगर अब ये कुरान करीम के साए में पड़ी थी। सो अब ये इसलिए आपके पास लाया हूँ कि इसके बारे में मुझे तफसील से बताएं, और ये भी कि अब इसका क्या करूं। मैं बड़ी गहरी नज़रों से इस मिट्टी के बारे में, इसकी बेताबी और इसे जानने की शदीद ख्वाहिश का मुलाहिजा कर रहा था। इंसान जब तक नहीं जानता तब तक बड़ा मुस्तरब और मुतजस्सिस रहता है,
اور جب جان جاتا ہے تو اس کی بیکلی بے دم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا نچنت اور لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ دین و دنیا میں جو بھی پردہ اخفا ہیں وہ پراسرار، مقدس، زبردست اور قائم ہے۔ خدا بھی اگر کسی شکل و صورت میں ظاہر ہو جاتا تو شاید اپنے ازلی ابدی تصور سے کچھ اور ہو جاتا جو یقیناً خدا نہ ہوتا۔ زمین اور مٹی ہی کو آپ لے لیجئے، جتنے ظاہر ہے وہ باہر ہے، اور جو بھیتر ہے وہ سبحان تیری قدرت کہتا ہوا کالا تیتر ہے۔ اس کرۂ ارض پہ چند ایک چیزوں کے علاوہ ہر چیز مٹی اور پانی سے تخلیق ہوئی ہے، اور جو موجودات اس سے بنی اس کی پیوند کاری، جڑیں، بود و باش، احیاء، اموات وغیرہ اسی مٹی پانی سے ہی منسلک ٹھہری۔ اسی لیے زمین اور مٹی کو بڑی ماں کہا گیا کہ وہی گود لیتی ہے اور وہی گوڈ دیتی ہے۔ نباتات میں صرف آکاس بیل ہی ایسی خدا کی قدرت ہے جس کا کوئی جڑ، پھول، پتا نہیں ہوتا، جو زمین مٹی سے نہیں اگتی ہے۔ اسے عشقیہ بوٹی بھی کہتے ہیں کہ اس کی ایک تانت ہرے بھرے پودے درخت پہ ڈال دو تو دنوں میں چاٹ چاٹ کر رکھ دے۔ اسی طرح کانٹوں والا چوہا خار پشت بھی ہوتا ہے۔ جس بن میں بل ہو وہاں بندے تو کیا، بندر، باغ، بجو، بلی اور بگا تک بھاگ لیتے ہیں۔ جس گھر میں اتفاق برکت ہو وہاں اس کا ایک کانٹا دبا دو، پھر دیکھ اس ابلیسی بان کی بدماشی اور بربادی، تنکا تنکا نشے من کا بکھیر کر رکھ دے گا۔ جو قلعہ سر نہ ہوتا ہو، اس کے گرد کی جھیل اور فصیل گہری موٹی مضبوط ہو تو چاروں طرف اس رذیل خار پشت کے پنجے اور کانٹے پونڑیوں کی پنیری کی مانند الف گاڑ دو۔ 8 اور 8 16 پہر کی مندی کے بعد کار کرندے کرم کھائے ہوئے کاکروچوں کے مانند باہر نکل آئیں گے۔ ہندوؤں، پانڈووں، مرہٹوں کی کئی ایک ایسی جنگیں ایسی حکمتوں، چھل کپٹ اور چتر بدھیا کی بدولت بدی گئیں۔ پرانے زمانے کی جنگی حکمت عملیوں میں منجموں، رمالوں، بھید بہادریوں اور پراسرار علوم و فنون کے ماہرین کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا تھا۔ جان مال کا نقصان کم ہوتا تھا، جنگی حکمت عملیوں اور ٹونوں ٹوٹکوں سے میدان مار لیے جاتے۔ مٹی، پانی، روشنی، اندھیرے اور موسموں کی بول عجوبیوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ خار پشت مٹی کھاتا ہے اور مٹی ہگتا ہے، مگر جو مٹی اس کی خوراک ہوتی ہے وہ عام مٹی نہیں ہوتی، وہ مر کر مٹی بنے ہوئے کسی خار پشت کی مٹی ہی ہوتی ہے۔ جنگل اجاڑ کر یہ شمشانوں، قبرستانوں میں آ براجتے ہیں، جدھر ان کی خوراک کا خاصا انتظام ہوتا ہے۔ یہاں سے سانسی، گھگڑے، چنگڑ، مداری انہیں پکڑ لاتے ہیں، ضرورت مندوں کو بیچ دیتے ہیں اور گوشت کی جگہ پکا کر کھا بھی جاتے ہیں۔ اس کا خون نیلا سرخ ہوتا ہے۔ اس کو سائے میں خشک کر کے قبرص بنائے جاتے ہیں۔ آپس میں محبت کا تعلق رکھنے والوں کو دو دو خوراکیں کھلا دی جائیں تو وہ ایک دوجے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس کا گوشت گوشہ ایمان کو گہوارہ گناہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ موٹی کھلے دانتوں والی کنگھی سے امر بیل آکاس بوٹی کی تانتوں کو کنگھی کر کے اگر کسی خوش جمال کے بالوں میں گزار دی جائے تو وہ نہ صرف زندگی بھر کے لیے گنجی ہو جائے گی بلکہ صورت بھی بگڑ کے رہ جائے گی۔ اس آکاس بوٹی کی خوراک مٹی نہیں اور نہ پانی ہے، بلکہ وہ رطوبت اور خصومت ہے جو ابلیس صفت بدنگا و نیت گم گشتہ ظلمات و آفات افراد کے درختوں، پودوں یا ان کی جڑوں میں تھوکنے، موتنے، ہگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ بہت سی جڑی بوٹیاں جانوروں، انسانوں اور پرندوں کے ہگنے موتنے سے جنم لیتی ہیں۔ شہد کی ایک مخصوص مکھی بھی ہے جس کے شہد کا اگر ایک قطرہ کسی جاندار کے حلق میں ڈال دیا جائے تو وہ فی الفور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زہریلی کھمبی بھی ہوتی ہے۔ مچھلی اور کچھ پرندے بھی بڑے بڑے خوشنما جنگلی بیر اور دیگر پھل بھی زہریلے اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ میں کئی ایک ایسے انسانوں کو جانتا ہوں جو اپنی ایک نظر سے اچھے خاصے مضبوط انسان کو موت کا پروانہ دے سکتے ہیں، اور ایسے کریم النفس انسانوں کو بھی جن کی نگاہ التفات مردوں کو بھی حیات نو سے نوازتی ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا ہر طرح کی مخلوق سے بھری پڑی ہے، شر کے ساتھ خیر اور اندھیرے کے سنگ اجالا،
رحمان اور شیطان، اچھا برا، یہ سب عین مشیت الہی کے تحت ہے۔ یہ سب فطری تقاضے ہیں، ان سے اغماض برت کر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بول مٹی دیا باویا، تیرے دکھا نے کلیجہ ساڑیا۔ مٹی کا یہ بابا مالک ارض و سما کا خلیفہ ارض، مسجود ملائکہ، شاہکار کائنات، وارث علم الاسما، مجموعہ تراب و ماء، نار و ہوا، اپنی فطرت و سرشت اور جبلت بشریت کے تحت ایک نادر الوجود مجموعہ ازداد واقع ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم مٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے جنات اور انسان کی تخلیق سے بہت پہلے زمین اور مٹی کو پیدا فرمایا ہوا تھا، مگر ملائکہ ان دونوں سے پیشتر عالم ملکوت میں موجود تھے۔ یاد رہے کہ فرشتہ اور جن میں بہت فرق ہے۔ فرشتوں کے بعد جنات آئے تو رب العزت نے حسب مشیت و مصلحت اور مراتب ان میں بعض کو ملائکہ کے درجہ پہ تفویض فرما دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ملائکہ جنات کی نسل سے ہیں، ان میں جلالت اور آتش مزاجی فطری تقاضا ہے۔ یہ نور خاص کی ایک ذیلی شاخ سے تخلیق ہوئے، یعنی آتش اور قدر مٹی، پانی، پتھر کی آمیزش۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں انسان سے بہت پہلے زمین پہ بسایا گیا۔ انہیں ہوا، پانی، نزدیک، دوری، زمین، آسمان، ظاہری، خفی، ہر طور کے اختیار دیے گئے، جبکہ انسان ان تصرفات سے محروم رہا۔ یہ الگ امر کہ بشر کو کن کن معاملات و درجات میں افضلیت دی گئی۔ ان میں سب سے اعلیٰ اس کا خلیفۃ الارض، علم الاسماء کا حامل ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لبادہ بشریت میں مظہر بھی شامل ہے۔ مٹی کے کھڈونے، گھڑی پال دے پرونے۔ مٹی میں نمود و جذب کی بے پناہ قوت ہے، اور یہ اسے اللہ کے امر سے اجرام فلکی یعنی چاند، سورج، ستاروں، سیاروں سے حاصل ہوتی ہے، جو مختلف اوقات و اثرات میں مختلف نوع کے اثرات و تشرفات کی حامل ہوتی ہے۔ مٹی اپنے بطون میں ان معدنیاتی اور کیمیائی خصوصیات کو بھی سموئے ہوئے ہوتی ہے جو اس کے نیچے یا قریب دم پخت ہوتی ہے۔ مٹی اپنے جغرافیائی اور موسمیاتی محاسن و معائب سے بھی متاثر رہتی ہے۔ انسان کا وجودی خمیر چونکہ مٹی ہی ہے، اس لیے جس، جہاں اور جدھر کی مٹی اس کی ابتدائی تکمیل کے لیے کام میں لائی گئی ہو، وہ مزاجی اور طبعی طور پہ اسی طرح کا ہی ہوگا۔ انسانی آشفتہ سری، شعلہ پائی، نرم خوئی، چڑچڑا پن، سستی یا جلد بازی، تلون یا تحمل مزاجی اسی مٹی کے شاخسانے ہی تو ہوتے ہیں جس مٹی کا وہ پتلا ہوتا ہے۔ ماہرین ارضیات، طبقیات، صاحبان طبیعات اور عالمان فرش و عرش کے ہاں ایسی نظر اور حصے موجود ہوتی ہیں جن سے وہ دیکھتے سونگتے ہی مٹی کی اقسام و فضائل کی تمام کیفیات جان جاتے ہیں۔ اس دور جدید کے سائنسدان بڑے بڑے پیچیدہ آلات کی مدد سے زمین اور مٹی کی ظاہری باطنی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی صحیح نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ مگر اجڑ دیہاتی بڈھے جنہوں نے بخار چیک کرنے والا تھرمامیٹر بھی نہیں دیکھا ہوتا، جو ایک حرف، لفظ کسی زبان کا نہیں پڑھ سکتے، ان کے ہاں یہ علوم واہ بھی ہوتے ہیں۔ لطف کی بات کہ یہ علوم پرندوں، درندوں اور چرندوں کے ہاں بھی کسی طور ہوتے ہیں۔ صحرائی مخلوق بھی جانتی ہے، انسان کی عقل و بینش جہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، وہاں اکثر دیگر مخلوقات کی شروع ہوتی ہے۔ صحراؤں، پہاڑوں، جنگلوں، سمندروں میں بھٹکنے والے درویش، بھگت، فقیر اور آوارہ گرد ان جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کی مدد سے اپنی خوراک پانی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ خصوصاً زمین اور زیر زمین رہنے رینگنے والے جانور، کیڑے مکوڑوں سے خاصی مدد لی جا سکتی ہے۔ ہم پھر مٹی کی جانب چلتے ہیں۔ مٹی کے نیچے چاہے 20 میل کی گہرائی میں بھی اگر کوئی معدنیات موجود ہے تو اس کے اثرات اوپر سطح کی مٹی میں موجود ہوں گے۔ پانی، گیس، پارا، تیل، اسی طرح سونا، چاندی، پلاٹینم، ٹائٹینیم، تانبا، ابرق، قلعی، لوہا، مختلف اقسام کے جواہرات وغیرہ بھی اپنے ذرات اور اثرات اپنے ارد گرد
اور اوپر سطح کی مٹی میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان اثرات میں ان کی مہک خوشبو بھی شامل ہوتی ہے۔ گلابوں کی زمین کی مٹی، تنور اور بھٹے کی مٹی راکھ، آم کے باغ، میدان جنگ کی مٹی، اسی طرح سانپ، چوہوں، گھوڑوں، ٹٹوؤں کے باڑے کی مٹی، قبرستانوں اور شمشانوں کی مٹی، کسی پیر پیغمبر کی گزرگاہ کی مٹی، یہاں تک کہ حجرہ وصال کی مٹی، مقام قتال کی مٹی، بندی خانے کی مٹی، مذبح خانے کی مٹی، کوفہ، کربلا، بغداد و دمشق کی مٹی۔ غرض یہ کہ یہ ساری مٹیاں اپنے اپنے باطن میں بھی اپنی اپنی خوشبوئیں اور داغ پتے رکھتی ہیں۔ اب اگر آپ مٹیوں کی کیمیائی، جوہری، شفائی اور روحانی خواص پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس مخلوق کا ماخذ مٹی ہے، اس کے ہر دکھ مرض کا علاج بھی مٹی میں ہی پنہاں ہے۔ بس ذرا مٹی کے بھید بدیاں میں جانکاری کی ضرورت ہے۔ چند ایک مثال پیش کرتا ہوں جو عام طور پہ ہمارے پرانی اقدار کے گھرانوں میں مروج ہے۔ کچے پھوڑے کو پکانے کے لیے بھٹ، تنور یا چولہے کی مٹی کا لیپ کیا جاتا ہے۔ مسجدوں، حجروں میں کسی باغیچے کی مٹی پوتی جاتی ہے۔ پکانے کی ہنڈیاں یا پانی پینے کے بندھنے اگر نیم کے پیڑ کے نیچے کی مٹی سے بنا کر استعمال کیے جائیں تو دق سل، معتدی بخار اور جلدی امراض کا شافع علاج ہے۔ بغل گند، منہ کی بدبو، پھیپھڑوں کے ورم میں تلسی کے پودے کی مٹی کا لیپ کرنا اور سونگھنا فائدہ دیتا ہے۔ چیچک آپریشن اور زخموں کے بھدے نشانات کو معدوم کرنے کے لیے حلال جانور کے گھٹنے کی ہڈی کو ملتانی مٹی میں گھس کر لگانے سے اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ ناسور خنازیری گھاؤ کو بھرنے کے لیے گھیگوار کی جڑ اور برگد کے سائے کی مٹی کا لیپ کرنے سے گھاؤ بھر جاتے ہیں۔ اسی طرح مٹیوں کے بھید بھاؤ جاننے کے لیے خاص طور پہ حشرات الارض بہت کام دکھاتے ہیں۔ مجھے اپنے ایک دیہاتی عقیدت مند بچے کی شادی کا ایک مسئلہ نپٹانے کا موقع ملا۔ دیکھیے مٹی کے اثرات۔ یہ شریف اور نفیس بچہ تھا، نیا نیا نوکر ہوا اور گھر والوں نے اکلوتا ہونے کی بنا پہ کھٹ سے شادی کا بندوبست کر دیا۔ میری بری عادت یا اصول کہ میں کسی کی شادی غمی میں شریک نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ، رشتہ دار اور عقیدت مند میری اس عادت کو میری مغروری، غیر شرعی حرکت یا بد اخلاقی پہ محمول کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں۔ میں کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا جو سراسر منافقت اور مصلحت کے تحت ہو۔ زندگی ایک فسانہ ہے، جبکہ موت ایک حقیقت۔ فقیر درویش نہ زندگی سے خوش اور نہ موت سے غمزدہ۔ وہ الحمدللہ علی کل حال کا کشتہ ہوتا ہے۔ اس شریف اور غریب بچڑے کے عین نکاح کے وقت اس کا سسر، جو اس کا سگا ماموں تھا، بدک گیا۔ ہر طرح کی کوشش، منت سماجت کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بس ایک ہی رٹ کہ کسی قیمت پہ نکاح نہیں ہوگا، بارات واپس جائے گی۔ بزرگوں اور رشتہ داروں نے عین نکاح کے وقت انکار کی وجہ دریافت کی۔ وہ بوڑھا وجہ بیان کرنے سے بھی گریزاں، بس یہی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہا گیا اگر حق مہر، خرچہ، زیورات زیادہ لکھوانا چاہو یا مکان لڑکی کے نام کروانا چاہو، ہم تب بھی تیار ہیں۔ جب ہر طرح کا طریقہ آزما لیا گیا تو آخری فیصلے کے لیے اس بچے نے مجھے ٹیلی فون پہ ساری رویداد سنائی اور میرے کسی فیصلے کے لیے ملتجی ہوا۔ ساری سٹوری سن کر ظاہر ہے میں بھی ازحد متردد ہوا کہ ایسا شریف، بیبا، پڑھا لکھا، خوبصورت، صحت مند اکلوتا بچہ، اس بڈھے پینڈو کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، جبکہ لڑکا اس کا بھانجا بھی ہے۔ بہرحال وقتی طور پہ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ ایسی صورتحال سے کس طرح نپٹا جائے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ اپنے ماموں سے ٹیلی فون پہ میری بات کراؤ۔ 10 منٹ بعد بچے کا فون آیا کہ ماموں اس موضوع پہ کسی سے بھی بات کرنے پہ تیار نہیں، بلکہ الٹا یہ تک بھی کہا ہے کہ میں کسی بابے وابے کو نہیں مانتا، تم بد عقیدہ ہو چکے ہو، یہ کالے کپڑے، داڑھی اور لمبی زلفیں، تم تو میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا دو گے، وغیرہ وغیرہ۔ میں بڑا شانت سا ہو کر اس کی باتیں سنتا رہا، بلکہ اکثر سنتا رہتا ہوں کہ مجھے تاؤ غصہ بھی نہیں آتا۔ ہر شخص کو کہنے کا حق ہے، ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ متفق بھی ہوا جائے۔
मैंने कुछ सोचते हुए उससे पूछा, उस गांव में तुम्हारा कोई और भी रिश्तेदार या दोस्त है? उसने जवाब में बताया कि ये उसका ननियाली गांव है। मेरा एक मामू और उससे छोटा मामू भी हैं। मजीद रिश्तेदारों के अलावा मेरे कई एक दोस्त भी यहाँ रहते हैं। मेरे मजीद पूछने पे ये भी बताया कि मेरे तमाम मामू मेरे साथ हैं, बल्कि तमाम पिंड हमारा हमनवा है। लेकिन मेरे बड़े मामू की समझ में किसी की कोई बात नहीं आती। मैंने उसे मशवरा दिया कि तुम और तुम्हारे तमाम बाराती साथी बिन कुछ खाए पिए और कोई आर पार फैसला किए किसी मामू रिश्तेदार या दोस्त जो तमाम बारात के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके चले जाओ। याद रखो, तकरार झगड़ा बिल्कुल न करना। बस चुप वट कर वहां से खिसक लो और मैं पहुंच रहा हूँ। लाहौर से साहिवाल 2 घंटे की मार है। एक आध बच्चे को साथ लिया, चल दिया। पूछते पाछते इसके गांव की हदूद में पहुंचे तो वो अधूरी शादी वाला बच्चा, जिसका नाम कबीर अहमद था, बराबर से गुजरने वाली नहर के पुल पे 5-7 हमराइयों के साथ मेरे इंतजार में खड़ा था। भूख पेट की हो या शादी की, बंदा बड़ा उतावला होता है। मेरी गाड़ी देखते ही वो लोग लपक कर आगे बढ़े और फूलों के हारों से मुझे बोझल कर दिया। सामने ही 15-20 खेतों के पार उसका गांव था। गांव तक पहुंचते पहुंचते हम 8-10 लोग अच्छे खासे जुलूस की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। आगे पीछे दाएं बाएं कुछ कुत्ते भी नारेबाजी कर रहे थे। मैंने ये समा देखकर कबीर से कहा, बच्चे, मैं तो कहना भूल गया, कुछ तुम ही ख्याल कर लेते कि मुझे जमघट्टा अच्छा नहीं लगता। हाथ जोड़ते हुए बोला, सरकार, ये पेंडू लोग पीरों मुर्शिदों का यूं ही इस्तकबाल करते हैं। मैं एक आध दोस्त को ही साथ लाना चाहता था, मगर इन लोगों को न जाने कहां से आपके आने की भिनक पड़ गई। लाख मना करने के बावजूद ये पीछे पीछे पहुंच गए। देहों गांव में भी ये मुसीबत होती है कि गांव के कुत्ते बिल्ले पहुंचने वाले मेहमानों या अफराद को गांव वाले दूर से ही पहचान लेते हैं कि अपने गांव का बाशिंदा है या कोई अजनबी। हत्ता के कुत्ते भी ये इदराक रखते हैं कि आने वाला माई जीवा का पुत्र है या गामे लोहार का दामाद। अजनबियों को पहचान सूंघ कर वो खास तौर पर आगे जाकर नारों से उसका इस्तकबाल करते हुए गांव तक लाते हैं।